السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ چل رہا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ مکی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی شروع ہو چکی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ آج کا جو ویڈیو ہے وہ میں اصحاب فیل کا واقعہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ اور لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکے پر حملہ ور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہ نے اپنے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں غصے سے جل بھن کر یمن گیا، اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ پھیر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آ گیا، یعنی غصہ ہو گیا اور آپے سے باہر ہو گیا، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کمات، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہ مرعوب ہو گیا، یعنی نرم ہو گیا، اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو گیا۔ اپنے برابر بٹھا کے دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کے تشریف لانے کی کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کا ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکے والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مس مار کر دوں گا۔
عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس بات چیت کے بعد ابرہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور داروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے، اور دروازے کے حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و جاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیبی والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت سیاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا، مغمس ایک جگہ کا نام ہے مکے میں، مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، اور ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے، اور ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہ کی فوج پر اس زور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرچکے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی یہ سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ابرہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور ابرہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی یہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حل کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا، اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے جیسے بنا ڈالا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ جب ابرہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا، اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رشیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ ناظرین، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو اس طرح کا واقعہ سیرت مصطفیٰ سے سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پورا مکمل دیکھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، آپ کو اس طرح کا ویڈیو دیکھ کر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اچھا لگ رہا ہوگا۔ بے شک آپ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور یہ ناچیز، یہ گنہگار آپ تک ہر روز انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر روز آپ کو ایک نئے واقعے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو آپ تک پہنچاؤں۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ، چینل کے ساتھ، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر ہم سے کوئی خامی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کمنٹ آپ ضرور کریں ہمارے اصلاح کے لیے۔
ہم اس میں سدھار لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کی اصلاح ہی میرے مقصد کو کامیابی تک پہنچائے گی انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.